من قرأ الفاتحة. اللهم صل على صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما علي بن أبي طالب يحسو بالدين والإيمان، باب الأمن والأمان، كلمة الرحمن، كاسر الأصنام والأوثان، السابق بالإحسان والشاهد بالإيمان، مصداق مرج البحرين يلتقيان، الامام المظفر والشجاع الغضنفر، وقاسم طوبى وسقر ابي شبير شبر، الحامل الباب الخيبر وساقي حوض الكوثر، الذي سمت امه حيدر، الامام المختار صاحب ذو الفقار، مصداق قول النبي المختار، لأوتين رأيتا غدا رجلا كرارا غير فرار. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اس پروردگار کا شکر ہے جس اللہ نے یہ فرش آزاد ایسی نعمت ہمیں نصیب فرمائی ہے اور اہل بیت کی سیرت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اگر اہل بیت کی سیرت ہمارے سامنے نہ ہوتی تو ہدایت ہمارے سامنے نہ ہوتی۔ یہ سیرت اہل بیت ہے کہ جس کے جھروکوں میں ہمیں ہدایت نصیب ہو جاتی ہے، ورنہ دنیا میں کہاں ہدایت ہے۔ اہل بیت کو اگر دین سے ہٹا دیا جائے تو دین رہتا ہے، دین نہیں رہتا۔ دیکھیے، کیونکہ موضوع جو ہے وہ سیرت اہل بیت اور ہدایت ہے، تو غالباً دوسری مجلس میں نے بسم اللہ کے حوالے سے نقطہ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اہل بیت سے بچ کے انسان کہیں نہیں جا سکتا۔ اہل بیت کی ہدایت سے بہتر اسے کچھ مل ہی نہیں سکتا۔ اگر اہل بیت کی ہدایت کے سائے سے انسان ہٹ جائے تو آتنکوادی کا تھپا انسان کے دامن پہ لگ جاتا ہے، انسان اسے کوئی نہیں کہتا۔ تو دین اہل بیت کی وجہ سے دین ہے، ورنہ بس دین ہے۔ شاید ابھی جملہ پہنچا ہے میرا، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں قرآن کریم کو، آپ قرآن کریم کی طرف ایک بار نظر دوڑائیں، آپ کو لگے گا کہ واقعا اگر اہل بیت کے فضائل ہٹا دیے جائیں، اگر سیرت اہل بیت کو نکال دیا جائے تو ہدایت نہیں ملتی قرآن سے، صرف تلاوت ملتی ہے۔ بڑی اچھی انداز میں، بڑی خوبصورت آواز میں، وَلَضَّالِّينَ، عجیب، خدا کی قسم، سیرت تو ہے ہی اہل بیت کے پاس،
ورنہ تو انسان عجیب قرآن میں گم ہو کے رہ جاتا ہے. قرآن میں کہتا ہے گمراہوں سے بچا لے, اور ویسے زندگی گمراہوں کے ساتھ گزار دیتا ہے. یہ بڑا ایک عجیب اس میں اتفاق ہے. تو چونکہ موضوع ہمارا, تو اس کا حق ادا کرنے کے ایک دو برادران نے بھی کہا, اصل میں موضوع کا جو تقاضا ہوتا ہے نا مجلس میں, اسے پورا کیا جاتا ہے. اور بار بار میں اگر یہ جملہ دہراؤں تو لگے گا ہاں بھائی جملے پہ مجلس ہو رہی ہے, سیرت اہل بیت اور ہدایت پہ مجلس ہو رہی ہے. 4-5 بار بیچ میں بول دوں تو لگے گا مجلس ہو رہی ہے. نہیں, اس کے جو تقاضے ہیں سیرت اہل بیت کے, وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تو شروع سے ہی میری گفتگو کا موضوع یہی ہے کہ تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ سچے کون ہیں؟ یہی تو وہ ہدایت والے اہل بیت ہیں. ان کی سیرت یہی ہے کہ سچ نکلے زبان سے. ان کی سیرت ہی یہی ہے کہ فقط ایمان کافی نہیں ہے, دعویٰ کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے اوپر دلیل ہونی چاہیے. اور دلیل کیا ہے؟ وہ تقوی ہے, سچ بولنا ہے, نیک کردار حاصل کرنا ہے, برائیوں سے دور رہنا ہے. گفتگو کی بیس ہی میری اس بنیاد پہ ہے. اور بار بار وہ لفظ دہرانا مقصد نہیں ہوتا کہ سیرت اہل بیت اور ہدایت, ٹھیک ہے. اصل مقصد ہی یہ ہے کہ ان 40 دنوں میں ہم نیک بن کے اٹھیں, ٹھیک ہے. شاید آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا 2-3 جملوں میں میں نے 3-4 مجلسوں کا خلاصہ کر دیا آپ کی خدمت میں, کہ ایسا نہ ہو یہ 40 دن جو رکھے ہیں ہماری اہل بیت نے, یہ اسی لیے رکھے ہیں کہ 40 دن انسان کے کردار کو کمال پہ پہنچانے کے لیے کافی ہوتے ہیں. جس انسان نے اپنے کردار کو 40 دن کے لیے احتیاط سے گزار دیا وہ نیک بن جاتا ہے. جو انسان 40 دن تک کسی چیز کی عادت ڈالے وہ عادت اس کی عبادت بن جاتی ہے. سلامت رہیں, مولا سلامت رکھے آپ کو. اگر مجلس میں آنے کا کسی کا دل بھی نہیں چاہتا نا تو بیٹھ جایا کرے آگے, کیونکہ 40 دن بیٹھے گا اس کے بعد اس کی عبادت بن جائے گی. زندہ باد. مولا سلامت رکھے, حضرت عطا فرمائے. بھائی یہ تو دربار ہی وہ دربار ہے جس کی سیرت جھکنا ہے, جن کی سیرت جھکنا. جھکنے کا مطلب کیا؟ جھکنے کا مطلب یہ نہیں کہ سجدے کرنا, وہ تو بس اللہ کے آگے سر جھکتا ہے علی کا. لیکن جب علی اخلاق کے پیکر میں آتا ہے تو دشمن کو شربت پلاتا. یہ ہے اہل بیت کی سیرت, اور اسی سے ہمیں ہدایت ملتی ہے. اگر جھگڑا بھی ہو, لڑائی بھی ہو, چاہے کچھ بھی ہو, غلطی چاہے کسی کی بھی ہو, معاف کرنے کا جذبہ رکھو. یہی حسین نے کربلا میں سکھایا ہے. ایک دوسرے سے راضی ہو جاؤ, یہی اللہ نے سکھایا ہے. کیا ہے؟ یا سری الرضا. کیا جملہ ہے خدا کی قسم. جو دعائے کمیل پڑھتے ہیں یا ترجمہ پڑھتے ہیں, یا سری الرضا, یہ مولا علی کے جملے ہیں. یہ دعائے کمیل مولا علی نے سکھائی حضرت کمیل کو. ذکر کروں گا کبھی جناب کمیل کسی رس سے کچھ بات بیان کروں گا انشاءاللہ. نہ یاد رہے تو یاد دلانا, کوئی ایک مجھے یاد دلا دے کبھی باہر بیٹھے, یہاں نہیں یاد دلانا, باہر کسی موقع بھی یاد دلانا کہ ہاں یہ جملہ کہا تھا آپ نے کہ سیرت جناب کمیل سے کچھ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. کہ یا سری الرضا, اے سب سے جلدی راضی ہونے والے خدا. یہاں ساتھ دو گے تو نتیجے میں آئے گا. تو کسی نے پوچھا مولا اس کا مطلب کیا ہے سری الرضا کا؟ آنکھ میں آنسو بعد میں آتا ہے, وہ پہلے معاف کر دیتا ہے. نہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ کو دیکھ رہا ہوں. کاش میری بات سیرت اہل بیت دل میں نہ بڑھ جائے تو پھر فائدہ کچھ نہیں ہے. کیا کہ اللہ کے صفات بغیر اہل بیت کے دنیا کے سمجھ میں آ نہیں سکتے. اللہ ہے سب سے جلدی راضی ہونے والا, تو کوئی ترازو دنیا والے لے کے آئے. جو میرے ساتھ ہے, جو میرے ساتھ ہے, کوئی ترازو دنیا والے لائیں جس سے پتا چل سکے وہ کتنی جلدی راضی ہو جاتا ہے. اگر کربلا میں حسین نے ہن کو معاف نہ کیا ہو, کیا سنا ہاتھ نیچے دیکھے نا, جملہ کیا ہے؟ جملہ کتنی جلدی اللہ معاف کرتا ہے, اتنی جلدی معاف کرتا ہے کہ ہن کو گرنے میں دیر لگی. یہ ہے اہل بیت کی سیرت, یہ ہے بھائی. اس سے ہمیں ہدایت ملتی ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرو. کسی سے کبھی کوئی نوک جھوک ہو گئی ہو, غلطی چاہے کسی کی بھی ہو, لیکن جب اس بات کے پوائنٹ پہ گفتگو ہوتی ہے نا غلطی کس کی تھی, تو سمجھو بات بڑھے گی, اب رکے گی نہیں. مولائی وہ ہے جو خود آگے بڑھ کے کہے کہ غلطی میری.
चाहे ना हो, अली वाले हो ना, हुसैन वाले हो ना, तो हुसैन के लिए माफ करो। हुसैन तो गुलामों पर भी निसार है, जिससे लड़के बैठे हो आप वो तो भाई है। मैं किसी एक मौजूद पे नहीं पढ़ रहा हूं, मैं तो सबके लिए कह रहा हूं। और जहां जहां तक आवाज जा रही है, ये यूट्यूब चल गया, ये तो हमेशा के लिए रह जाता है कि चाहे जब उठा के आप देख लें, हैं? एक दूसरे को माफ करने का जज्बा पैदा करो। हुसैन के यहाँ तो गुलाम नवाजी मिलती है। जनाबे साद, रसूल के सहाबी, एक शेर पढ़ दूंगा आपकी खिदमत में, आपने अच्छा सुन लिया इसलिए। और उन्होंने एक शेर पढ़ा, उससे याद आया था मुझे। तो जनाबे साद रसूल के सहाबी, और इतने अच्छे सहाबी के देखिए सीरत पहुंच रही है आप तक, इसको महफूज कीजिएगा, वरना हिदायत देखिए, मैंने कहा ना, दर अहले बैत के अलावा कहीं और से आपको हिदायत नहीं मिल सकती। अब गए मज़हब कुरान से मिल जाएगी, कुरान ही तो अहले बैत का कसीदा है। अब समझ आया कि मुफ्ती तर्जुमा क्यों नहीं करता। तर्जुमा करेगा ना तो पता चल जाएगा कि फकीरों को 3 दिन खाना खिलाने वाला कौन है। तर्जुमा करेगा तो पता चल जाएगा चादर भीड़ में कौन है। तर्जुमा करेगा तो पता चल जाएगा वलीउल्लाह कौन है। बहुत सारी आयत है, मुझे उधर मौजूद नहीं जाना, मुझे बयान करना है कि सीरत देखे, सीरत देखें आप। सहाबी है साथ, और इतने अच्छे सहाबी हैं नबी के कि हमारा सलाम हो जनाब साद पर। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं तारीफ करने बैठा हूं उनकी, ठीक है, वरना तो कुछ लोगों ने सहाबा का नाम ही बदनाम कर दिया है। हाँ, जब हर तरह के लोग मिलेंगे, हम भी सबको सलाम कर लेते अगर कुरान में सूरह मुनाफिकून ना होता। कुरान में सूरह मुनाफिकून जब तक मौजूद है तो मुनाफिकों पे तबर्रा होता रहेगा। रोकने वाले रोके तो पहले कुरान को रोके। जुमे के दिन 2 सूरे पढ़ने जरूरी हैं, मुस्तहब हैं। सूरह जुमा जो आमतौर से पढ़ा जाता है, एक सूरह मुनाफिकून है। जुमा भी अली का सूरा, सूरह मुनाफिकून अली के दुश्मनों पे तबर्रा। तो मुझे उस मौजू में नहीं जाना, लेकिन बयान करना है सीरत। सीरत यह है कि जनाब साथ, जब जनाब कह दे तो बात ही खत्म हो गई है कि ना अहल को जनाब थोड़ा ही कहूंगा। जनाब साथ सुने, नबी का नेक साथी, जिससे नबी मोहब्बत करे वो सहाबी, जिसका नबी बज़्म में ये कह के इंतजार करे मैं साद का मुंतजिर हूं। नहीं, थोड़ा सा मेरा तो बुलंद करें, तभी तो वो गौहर नायाब आपके हाथों में रखूंगा। है वो सहाबी के जिसकी शहादत नबी की जान बचाते हुए हो गई। वो सहाबी के जब सब भाग गए वो ना भागा। थोड़ा खुदा की कसम पे लेके जाऊंगा आपको। वो जो सब छोड़ के चले गए वो ना गया, और वो शहादत का जाम नोश कर लिया, मगर नबी को छोड़ना गवारा नहीं किया, यदि वो भी नबी से मोहब्बत करता था। जब हंगाम अली ने बदल दिया और हालात को अली ने कंट्रोल कर लिया और अपनी तलवार के साए में नबी की हिफाजत की, तो लोगों ने पूछा साथ भी तो थे, वो कहां है? किसी ने कहा वो उधर दूर गिर गए हैं। किसी ने आके खबर दी भी जिंदा है, नबी को सलाम कहलवा रहे हैं। नहीं, अगर आपको हुसैन के गुलाम नवाजी समझ में आ जाए तो फिर क्या कहना, खुदा की कसम। नबी करीम उनके जनाजे में शामिल हुए, उन्होंने नबी करीम उनके पास नहीं पहुंचे, क्योंकि नबी को बहुत काम मौजूद था। गलबे की जंग थी, नबी उनके पास नहीं जा पाए, और भी बहुत सारे काम थे, लाश पर नहीं जा पाए। लेकिन नबी ने नमाज जनाजा खुद पढ़ाई, अपने हाथों से कफन पहनाया। क्या सुनोगे आप, खुदा की कसम। और नबी ने अपने आप कब्र में उतारा, नंगे पैर जनाजे में शामिल हुए। और जब लोगों ने कहा नंगे पैर क्यों शामिल है, तो फरमाया कि मुझे इससे मोहब्बत बहुत है। और फिर फरमाया कि अकेला मैं ही नहीं हूं, 1000 मलाइका भी साथ हैं। हमसे पूछते हो सहाबी नहीं पढ़ते, हम तो पढ़ते हैं, तुम सुनते नहीं। थोड़ा सा मेरे साथ आइए। और जब नबी ने दफन कर दिया, दफन करके कब्र से निकले, तो नबी के चेहरे का रंग बदल गया, चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। तो किसी साथी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपके चेहरे का रंग क्यों बदल रहा है? कि मेरे भाई साद पे फिशारे कब्र हो रहा है।
فشار قبر دو طرف سے دبا دیتی ہے، ہڈیاں در کی دھڑ نکل جاتی ہے. میرے بھائی پہ فشار قبر ہو رہا ہے. کہا یا رسول اللہ، آپ کا اتنا عظیم ساتھی، آپ کا صحابی، آپ ننگے پیر شامل ہوئے اس کے جنازے میں، آپ کی جان دی، شہید ہے، نبی کی جان بچاتے ہوئے شہید ہوا ہے، قبر میں آپ نے اتارا، کفن آپ نے دیا، نماز آپ نے پڑھائی، اتنا عظیم صحابی، آپ نے دعا کی اس کے لیے، اس کے باوجود فشار قبر ہو رہا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ کہا میرا بھائی سعد اپنے گھر میں اپنی زوجہ پہ غصہ کرتا تھا. لے جاؤ سیرت، لے جاؤ. اپنی زوجہ سے تلخ زبان سے بات کرتا تھا، اور جو اپنی زوجہ سے تلخ زبان سے بات کرے اس پہ قبر میں فشار ہوتا ہے. اب یہی ہم نے مراد پورے میں پڑھ دیا تھا اپنے یہاں، ہم نے وہاں بھی پڑھا ہے اپنے یہاں، نماز پڑھائی، نماز پڑھنے کے بعد پڑھ دیا. ہمارے والد صاحب بھی بیٹھ گئے، غصے والد صاحب، تو ہم ہاتھ ملانے میں وہ ہم سے پہلے گھر چلے گئے. اور گھر گئے تو ہم جب بعد میں گھر پہنچے تو ہم نے دیکھا والد صاحب کرسی بیٹھے، بڑا غصہ آ رہا ہے، چہرہ لال پیلا ہوا. آپ کی تھوڑا توجہ جلب کرنے کے لیے سنا رہا ہوں. چہرہ لال پیلا. میں نے کہا والد صاحب ابھی تو صحیح ہے آخر. کہا بس مول صاحب کچھ نہیں ہے، اشارے قبر سے بچ رہا ہوں. مولا سلامت رکھے، زندہ باد، مولا سلامت رکھے. کہا مول صاحب کیا بتائیں، فشار قبر سے بچ رہے ہیں. ہم نے کہا ہوا کیا؟ کہا یہاں چشمہ رکھا تھا، وہ یہاں نہیں ہے. خدا کی قسم بچیے. وہ دیکھیے اثر ہوا نا بات کا، اثر ہوا. پہلے گھر سے شروع کیجئے. یہ بھی ایک اصلاح اہل بیت ہے کہ جس پیغام کو شروع کرو پہلے گھر سے شروع کرو. اہل بیت نے بھی پہلے ذوالعشیرہ بلایا تھا، غدیر نہیں بلایا تھا. پہلے اپنے کو جمع کیا. یہ تھے ساتھ، آؤ کربلا کے میدان میں. کیا غلام نوازی سکھائی حسین نے، سیرت نبی کو کیسے منتقل کیا ہے، کیا غلام نوازی حسین نے سکھائی ہے. ایک شعر کہا تھا، وہ شعر پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، اسی میں نکتہ بھی ہے. چونکہ میں دو الگ الگ بات پڑھوں گا، ایک بار نثر میں ایک بار نظم میں، تو وقت لے گا، تو لہٰذا اسی میں سمجھ لیجیے آپ. تو شعر اسی موضوع پہ کہا ہے میں نے کہ یو آئے ہے. کیا سنو گے بھائی، آپ سے زیادہ توجہ کی مجھے درکار ہے، ان سے تو خیر ہے وہ. تو یہ غلاموں کی نوازش نہیں دیکھی پہلے. یہ محلہ اگر بیدار ہو گیا تو قیامت آ جائے گی. یہ غلاموں کی نوازش نہیں دیکھی پہلے، نہ کبھی ایسے مقدر کو سنورتے دیکھا. یہ غلاموں کی نوازش نہیں دیکھی پہلے، نہ کبھی ایسے مقدر کو سنورتے دیکھا کہ چاہنے والے کی ہر لاش پہ پہنچے ہیں حسین. چھوٹے رہ گئے آپ کے بعد بڑی ہو گئی. آخری مصرے میں آپ کو دیتا، یہ غلاموں کی نوازش نہیں دیکھی پہلے، نہ کبھی ایسے مقدر کو سنور کے دیکھا کہ چاہنے والے کی ہر لاش پہ پہنچے ہیں حسین. ہم نے سورج کو ستاروں پہ اتر کے دیکھا. زندہ باد، زندہ باد، مولا سلامت رکھے. یہ ہے اہل بیت کی سیرت جو پہنچائی گئی ہے. تو حسین نے بتایا کہ میرے نانا کے ساتھی اور ہیں، میرے ساتھی اور ہیں. جیسے ساتھی مجھے ملے میرے نانا کو نہیں ملے. خدا کی قسم جب بھی یہ جملہ ہمارے ممبروں پڑھا جاتا ہے نا، جیسے ساتھی مجھے ملے میرے نانا کو نہیں، مجمع کا انداز ہی الگ ہوتا ہے. مجمع کا ایک انداز ہی الگ ہوتا ہے جب یہ جملہ پڑھا جاتا ہے کہ حسین نے فرمایا جیسے ساتھی مجھے ملے ایسے کسی کو نہیں ملے. جناب مولانا کرار صاحب مجلس پڑھ رہے تھے اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے جو ہے وہ یہ جملہ کہا کہ حسین نے فرمایا جیسے ساتھی مجھے ملے ویسے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بھائی، کسی کو نہیں ملے ایسے ساتھی. تو وہاں پہ ایک سنی بھائی بیٹھا تھا. آنا چاہیے سب مجلسوں میں، حسین کی مجلس، حسین اکیلے شیعوں کے تھوڑا ہی ہیں بھائی، آنا چاہیے، سب کو آنا چاہیے. ہم تو حق ادا کر رہے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر رہے ہیں. ہم تو اس لیے ماتم کرتے ہیں تاکہ ہمارا شمار حسینیوں میں ہو، یزیدیوں میں نہ ہو. تو کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ قبلہ سمجھ میں نہیں آیا، وضاحت سے کہہ دیجئے کہ کیا مطلب ہے کہ حسین نے فرمایا کہ میرے ساتھی سب سے اچھے ہیں، نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بھائی کو ملے. کہا کہ رسول خدا کے ساتھی صحابہ ہیں، ان کی عظمت ہوتی ہے، مسلمان خود ان کو جو ہے وہ عظمت دیتے ہیں، ان کی بات، ان کے ترانے، ان کے
نعت ان کے اشعار پڑھے جاتے ہیں, ان کی عزت ہوتی ہے, رضی اللہ ہیں وہ. نہیں سمجھے میں کیا کہوں, میں رہ گیا. وہ رضی اللہ ہیں, ان سے اللہ راضی ہے, تو آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آخر بات کیا ہے, کیا فرمانا چاہا, وجہ کیا ہے کہ امام حسین نے فرمایا؟ فرق کیا بتایا اپنے ساتھیوں میں, نبی کے ساتھیوں میں؟ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو اور آپ کی پرواز جبریل کے پروں کے اوپر, تو انہوں نے کہا کہ حسین نے یہ فرمانا چاہا ہے کہ میرے ساتھیوں میں اور نبی کے ساتھیوں میں فرق ہے آنے اور جانے کا. نہیں, جن کے ہاتھ نیچے ہے پتہ نہیں کیوں نیچے ہے, کہ آنے اور جانے کا فرق ہے, آنے اور جانے کا فرق ہے, آنے اور جانے کا. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. آنے جانے کا فرق ہے, آنے جانے. اللہ ان سے زیادہ مشکل بات تو آپ نے کر دی. مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آیا آنا جانا کیا, تو وہ اتنا سمجھ لے کہ نبی بلاتے تھے وہ آتے نہیں تھے. یہ ہے فرمایا جیسے ساتھی مجھے ملے. دو قدم آگے بڑھ کے سنیے آپ, اور اس کو محفوظ کر لیجیے. جیسے مجھے ملے ویسے میرے نانا کو نہیں ملے. حسین نے کربلا کے شہداء کا معیار بتایا ہے اور فرمایا ہے, کیونکہ یہ کہا ہے کہ میرے نانا کو نہیں ملے, نہیں ملے تو پھر ہم تو ان سے مقابلہ کر رہے تھے نا جو چھوڑ کے چلے گئے. یہ تو آسمانوں تک اڑ جانے والی بات کی خدا کی قسم. حسین کہہ رہے ہیں کہ جو میرے ساتھی ہیں ان کا مقابلہ سردار بھی نہیں کر سکتے. میرے ساتھی ہیں, نبی کے اچھے ساتھیوں کی بات ہو رہی ہے. جو چلے گئے وہ تو کس خانے میں ہیں. زیادہ نہیں بولنا چاہیے اس موضوع پہ, یہ موضوع حساس ہے, یہ موضوع زیادہ نہیں بولنا چاہیے اس موضوع پہ. اتنا ہی کافی ہے کہ جو چلے گئے تھے وہ چلے گئے تھے. ابھی دل چاہ رہا تھا میں ایک شعر کہوں, نکل گئے. ہاں لیکن میں نے نہیں وہ کہا ہی نہیں میں نے, کیونکہ وہ میں نے سمجھا کہ لوگ کہیں گے مولوی صاحب تو پھر شاعری میں لگ گئے, تو ان کا جواب دینے میں لگ گیا. تو ایسا نہیں ہے. بہرحال وہ مولا سلامت رکھے اور اجر عظیم عطا فرمائے. بہت زبردست پڑھ رہے ہیں, اور یہ آواز وہاں ہمیں محلوں میں یہ آواز سنائی نہیں دیتی. یہ آپ افریقہ بلا لیتے ہیں آواز, تو وہاں سمجھ میں سنائی نہیں دیتی. وہاں ویسے کام چلا لیتے ہیں ہم لوگ, مجھ جیسے پڑھ لیتے ہیں وہاں پہ. ہمارے استاد محترم نے کہا کہ بیٹا تم نے اذان کیوں کہی؟ میں کہا مجھ صاحب کوئی تھا ہی نہیں تو میں نے کہہ دی. کہ یہ بات صحیح ہے, یہ بات صحیح ہے, کوئی نہ ہو تو آپ کہہ لو, ورنہ تو بھائی ایک بندہ بھی ہو تو پھر خدا کے واسطے. تو یہ ہماری آواز کا وہ ہے. بہرحال اللہ نے کچھ اور دے دیا. آواز اگر نہیں دی تو دوسری چیز اللہ نے دے دی. مولا کا ذکر بیٹھ کے کر لیتا. سیرت اہل بیت کے بغیر ہدایت ممکن نہیں ہے بھائی. حسین نے سینے سے لگا کے بتایا کہ ناراضگی کیسے دور کی جاتی ہے. آپس میں ایک دوسرے سے محبت کیا لازمی نہیں ہے. خدا کی قسم ہمارا ماحول ایسا ہے, ہمارے گھر کا پہلے مراد پوری کی بات کروں اور اس کے بعد مظفر نگر کی, پھر بعد میں یہاں کی. ہمارا ماحول ایسا ہے کہ حسین نے ہمیں معجزہ دکھایا ہے, معجزہ دکھایا ہے حسین نے ہمیں. زینب کا معجزہ ہے فرش اعلیٰ, جہاں چار بھائی ایک جگہ نہیں بیٹھتے پوری محفل بنا رکھی ہے, ایک جگہ بٹھا دیا ہے. سیرت اہل بیت سے ہٹ کے ہدایت ممکن ہی نہیں ہے. اب دیکھیں دنیا میں حالات دیکھیں آپ کیا ہے. جہاد کس چیز کو کہنے لگے؟ آئے بم دھماکہ کیا اور کہتے ہیں جہاد کر دیا. جہاد ہے بھائی, جہاد وہ جو نبی نے کیا. اگر نبی کے بعد جہاد اسی کے ہاتھوں سے لیتے جسے نبی نے غدیر میں اٹھایا تھا تو جہاد کا صحیح مفہوم آتا. صحیح مفہوم کیوں نہیں آیا؟ ایک منظر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, پلک جھپکنے نہ پائے. نبی کریم سے سب کچھ ملتا ہے. ہدایت کہاں سے آتی ہے بھائی؟ نبی سے ملتی ہے. تو یہاں آتے آتے گڑبڑ نہ فرقے یہ وہ سب. آخر وجہ کیا ہے؟ اگر علی کی قیمت سمجھ میں آئے تو بولنا ہے, اہل بیت کی عظمت اور سیرت اہل بیت دل میں اترے تو سمجھنا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ کہ اصل میں جو قرآن آیا تھا وہ نبی پہ نازل ہوا تھا, تو بھائی ہم تو نبی سے لیں گے.
ہم کسی اور کے چکر میں کیوں پڑے؟ ہم تو نبی سے کہیں گے نبی آپ ہمیں ہدایت کیجیے، آپ ہمیں سیرت دیجیے۔ تو اس سیرت کی جو سیر و سلوک ہے جو ہم تک پہنچا ہے، اس کی ایک مثال ہے، اور وہ مثال ہے صاف و شفاف چشمہ۔ چشمہ یہ والا نہیں، وہ جو پانی سے زمین سے نکلتا نا، وہ والا چشمہ، اس کو چشمہ بولتے ہیں، اس کو چشمہ بولتے ہیں۔ جب پانی نکلتا ہے زمین سے تو بالکل تنہا مت چھوڑنا مجھے خدا کی قسم، جہاں سے پہاڑ کے اوپر سے چشمہ پھوٹتا ہے، جب وہ جاری ہوتا ہے جہاں سے، وہاں پانی بہت صاف و شفاف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا جہاں چشمہ نکلتا ہے بڑا پیارا، آپ منہ دیکھ لے آدمی، اس میں صاف پانی ہوتا ہے، کوئی اس میں کنکر پتھر مٹی کچھ گرد کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن جب وہ چشمہ پبلک تک پہنچتا ہے تو وہ جو راستہ اس کا ہے نا، باغوں سے، گلیاروں سے، کوچوں سے ہوتا ہوا، راستے میں فیکٹریاں، کمپنیاں، کوڑا کچرا، اس سے ہوتے ہوتے جب یہاں پہ آتا ہے تو خراب ہو جاتا ہے۔ آپ ہی کو لے کے جاؤں وہاں کے، چلیے پیچھے، لیکن مثال میں کہیں اور کی دے رہا ہوں، مثال یہاں پہ نہیں ہے، مثال ہے صرف، اس کو ذہن میں رکھنا تو لطف آئے گا۔ یہاں ہم کسی سے کہیں گے پیجیے تو کہے گا بھیا کیا بات کر رہے ہو، گندا ہو رہا ہے، کیسے پیئیں؟ ہمیں تو وہاں چل کے پینا ہے۔ باقی قسم میرا ساتھ دیجیے گا، ہمیں تو وہاں چل کے پینا ہے جہاں وہ صاف و شفاف چشمہ ہے۔ چلیے پھر وہاں چل کے دیکھا بالکل صاف، تو بھیا یہ وہی ہے کیا؟ تو ہے تو وہی ہے، تو وہی پانی تو وہی ہے، چل کے یہی سے جا رہا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ راستے میں فیکٹریوں کی کا گندا پانی اس میں مل گیا، درختوں کے سوکھے پتے اس میں گر گئے، گندی نالیوں کا پانی اس میں مل گیا، راستے کی مٹی اس میں مل گئی، گرد غبار ہوتی اس میں بیٹھ گئی، تو لہذا اس کا یہ حال ہوا۔ اب جب بچی تک پہنچا تو لوگوں نے کہا خبردار کو ٹیمک دینا، رسی لو، ہاتھوں کو باندھ دو، ایسا دھوکے میں پی جاؤ بیمار ہو جاؤ گے۔ یہ جملہ کام آئے گا تھوڑی دیر بعد، خبردار رسی لو، ہاتھوں کو باندھ دو، ایسا نہ ہو کے پی لو، پیو گے تو بیمار ہو جاؤ گے۔ تو کسی سمجھدار نے کہا کہ بھائی اس کے چکر میں نہ پڑو، اس لیے کہ چشمے کا ایک راستہ اور بھی آ رہا ہے، ایک راستہ چشمے کا اور بھی آ رہا ہے، وہ بڑا صاف و شفاف ہے، بڑا صاف و شفاف، اس کو مت پینا۔ بھائی اس کا کیا طریقہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، ذمہ دار لوگوں نے پائپ کا انتظام کر رکھا ہے۔ جو پائپ چاروں طرف سے کور ہے، وہ چشمے سے پانی لیتا ہے اور محلے کے پیچھے لا کے چھوڑ دیتا ہے۔ کا فرق کیا ہے اس میں؟ اس میں کا فرق یہ ہے اس میں گندگیاں مل جاتی ہیں، وہ کور ہے، معصوم ہے۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں خدا کی قسم، جو سیرت وہاں سے مل رہی ہے وہ پانی وہ صاف و شفاف ہے۔ اب جہاں بھی کھول کے راستے میں دیکھا بالکل پیور ایک دم وہی جو وہاں تھا۔ یہ ہے سیرت کا راستہ، یہ، اور وہ راستہ کون سا ہے؟ نبی سے ہی علم چلا ہے، نبی سے ہی قرآن ہم تک آیا ہے، نبی سے ہی سیرت چلی ہے، لیکن دو راستے ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے کہ جو صحابہ کی گلیوں سے گزرا، نہیں مجھے شرمندہ نہ کر دینا، خدا کی قسم، کیا صحابہ کی گلیوں سے گزرا، بدعت کا کچرا اس میں گر گیا، بدعت کا کچرا اس میں گر گیا، اس میں تراویح آ گئی، نہیں میرا اکیلا مت چھوڑنا، اس میں کچرا ملتا چلا گیا، اتنا کچرا ملا اس کے اندر کہ انہی کے سمجھ میں آ گیا ہاتھوں کو باندھ لو، سمجھ میں آ گئے، ہاتھ باندھ لو، اب نہ چھیڑنا اس کو۔ لیکن وہی سیرت جو نبی دے کے گئے تھے کہ خبردار پریشان نہ ہونا، تمہارے لیے پوری لائن کر دیتا، غدیر کے نمبر من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جو یہاں سے لے گا اس تک پیور پہنچے گا، جو امام سے لے گا اس تک صادق پہنچے گا، سچا دین پہنچے گا، اور جو اس راستے سے ہٹے گا، اب جس کا قبضہ ادھر تھا، یہ مجلسیں کیا ہے بھائی، یہ وہی پائپ لائن تو ہے،
کہاں رہ گئے آپ؟ مجھے اکیلا چھوڑ دیا آپ نے. یہ وہی پہلے اب جس کا قبضہ ادھر تھا اب انہیں ادھر سے چڑ ہونے لگی. یہ کیا بات ہے؟ ہم گندا پیے, انہیں صاف ملے, انہیں بیٹھنے نہ دو. اب بھی رہ گئے. انہیں بیٹھنے نہ دو, انہیں یہ جام پینے نہ دو, ان تک یہ شریعت پہنچنے نہ دو. تب کیا کرے کہ بم دھماکہ کر دو. اب بم دھماکہ کر کے سوچ رہا تھا انہیں مار دیا. اور پاکستان میں جب بم دھماکہ ہوا تو اس کے بعد ایک شخص نے کہا کہ بھئی یہ تم نے کیا کیا, یہ تو مسلمان ہے. کہ یہ مسلمان نہیں, یہ تو کافر ہے. شیعہ تو کافر ہوتا ہے, انہیں سب کو مار دو, انہیں سب کو ختم کر دو, زمین سے گندگی ختم کر دو. ارے تیرے کہنے سے کوئی نجس ہو جائے گا, تیرے کہنے سے کوئی کافر ہو جائے گا؟ کافر وہ جسے محمد کافر کہے, کافر وہ جسے محمد نکال کے باہر کرے. انہیں سب کو قتل کر دو, انہیں سب کو مار دو. بھائی تیرے مارنے سے کچھ نہیں ہوگا. مٹی وہ قوم ہے جس کا بچانے والا زندہ رہو. نہیں اس کا تو حق, ہاں اس کا تو بھائی مٹی وہ ہم تم ہمیں مٹا نہیں سکتے, اس لیے کہ مٹی وہ قوم ہے جس کا بچانے والا زندہ نہ ہو. بہت مشہور شعر ہے, درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے. اسے پڑھتے رہا کرو, یہ تلوار کا کام کرتا ہے. درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے, خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے. اور تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی. یہاں سے ملے گی تمہیں سیرت, کن جمع نہ ہونے دو, سب کو قتل کر دو, سب کو مار دو. کیوں؟ تمہارے ہاتھ میں یحیی و یمیت, وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے. اس نے زندگی دی ہے, اس کی امانت ہے. جب وہ بلائے گا, آغائے حسن نصر اللہ نے بیروت کے خطبے میں ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں یہی جملہ کہا تھا کہ ہمیں مارنے کی تمنا دل سے نکال دو, اس لیے کہ اگر تم ہمیں مٹا سکتے ہوتے تو ایک دن آیا تھا عاشور کا دن. عاشور کا دن آیا تھا جس میں تم ہمیں مٹا سکتے تھے, تم جب نہ مٹا پائے. اب تو ہم پوری دنیا ایک وقت آیا تھا تمہارے پاس کہ تم اس قوم کو مٹا دو, تم جب نہ مٹا پائے. جس کو اللہ زندہ رکھے اسے کون مٹا سکتا ہے؟ اسے کوئی نہیں مٹا سکتا. کہنے شیعوں کو مار دو, شیعوں کو قتل کر دو, یہ کو قتل کر دو. مارو بھائی, کس نے منع کیا؟ تلواریں ہاتھ میں ہیں, خنجر تمہارے ہاتھ میں ہیں, اور ہم سجدے میں ہیں. آئے وقت کا ابن ملجم اپنے ارمان پورے کر لے. اور آگے بڑھ کے کہہ دوں, آئے وقت کے شمر آ کے اپنے ارمان پورے کر لے اور پورے سال مارے, کیونکہ حسین نے تو بچانے کی ذمہ داری لی ہے نا. حسین نے بچانے کی. اب یہ کیا کہتے ہیں, بابا رام دیو ہے نا, آپ نے نام سنا ہوگا, بابا رام دیو. اب وہ نام اس لیے رہا ہوں کہ جو حق والوں کی تعریف کر دے. اس نے بہت اچھا جملہ کہا, آپ تک پہنچا ہو. اس میں ایک جملہ میں بڑھا کے پڑھوں گا آپ کو, آپ کے سامنے. اس نے کہا کہ بھائی ان کو میں زیادہ تو نہیں جانتا, جس سے امریکہ لڑنے والا ہے اور حملے کر رہا ہے, ان لوگوں کو, اس قوم کو میں زیادہ تو نہیں جانتا, مگر ہاں میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ محمد کے پیور لوگ ہیں. یہ دوستوں والے نہیں ہیں, اولاد والے ہیں. یہ آل کو ماننے والے. اسے 3 باتیں کہی. اس نے کہا یہ کبھی ڈر نہیں سکتے. اگر نظارہ آنکھوں میں گھوم رہا ہو وقت کے حاضر کا بھی, حاضر کا نظارہ, تو پھر آپ کو بولنا ہے یہ کبھی ڈر نہیں سکتے, یہ کبھی مر نہیں سکتے, یہ مٹ نہیں سکتے, یہ ڈر نہیں سکتے, یہ مر نہیں سکتے, جھک نہیں سکتے, یہ مٹ نہیں سکتے. ڈرنا, جھکنا, مٹنا, ڈرنا, جھکنا, مٹنا. ارے اس کو کوئی بتائے دنیا کو, ان 3 سے ہمارا بہت پرانے دشمنی ہے. آگے جملہ آ رہا ہے, آگے جملہ آ رہا ہے.
ना ये डर सकते, ना ये छुप सकते, ना ये मिट सकते, ना ये डर सकते, ना ये छुप सकते, ना ये मिट सकते, ना ये डर सकते, ना ये छुप सकते। इतने कहा के नहीं कहा देना कहूंगा, ना ये डर सकते, ना ये छुप सकते, ना ये मिट सकते, ना ये डर सकते, ना ये छुप सकते, ना ये मिट सकते। अब मैं कहता हूं ये डर इसलिए नहीं सकते कि इन्होंने लोगों में है वो अंदर नहीं हक खुदा की कसम, ये डर इसलिए नहीं सकते कि इन्होंने हैदर को बचपन में लोगों ने सुना है, और ये झूठ इसलिए नहीं सकते कि इन्होंने करबला। नहीं अब आगे जो जुमला है वो हाई है, उस पे आपको तैयार रहना, जिसे जहरा को सलाम करना आता हो वो करे। ये डर नहीं सकते इसलिए इन्होंने लोगों में है वो हंदर सुना है, ये छुप नहीं सकते इसलिए कि इन्होंने करबला हुसैन सुनी है, और इन्हें कोई मिटा नहीं सकता इसलिए कि इस बात को सीने के इस कौम को ना कोई डरा सकता है भाई, ये डरती नहीं है कौम, डरती नहीं है, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते हम लोग, ये हकीकत है। और आज दुनिया देख रही है, डरने वालों के डर गए, डटने वालों के डट गए। अब मैंने जुमला आधा छोड़ दिया तो आपने आधी आधी इस पे हैं, क्योंकि वो खुल के बोलेंगे तो जरा कोई नाराज हो जाए, बहुत दूर तक आवाज जाती है भैया माइक से, और अब तो बड़े माइक आ गए यूट्यूब वाले, वो तो बंद ही नहीं होते, वो चलते रहते हैं, बार बार सुने हैं। तो ये कौम न डर सकती भाई, न इसको झुकाया जा सकता है, न इसको मिटाया जा सकता है। तो एक ही बात बचती है, आके बैठो, गले मिल लो हमसे, हैं, दोस्ती रखो, हो सकता है तुम्हारा मुकद्दर अच्छा हो जाए। एक ही तो पॉइंट बचता है, ना तुम झुका सकते, ना डरा सकते, ना मिटा सकते, तो भाई मिल लो, गले मिल लो। इस्लाम ने यही सिखाया है, नहीं उनको मारेंगे, बचाने की जिम्मेदारी हुसैन की है। कौन बोला सलाम, उसको बचाने की जिम्मेदारी हुसैन ने ली है, और ऐलान कर दिया है, वो मारने वाले यजीदियों कयामत तक मारते रहो, जब मार के साल भर थक जाओ तो गिन के बताना कितने मारे। जज़ाकल्लाह, जब साल भर मार के थक जाओ तो गिन के बताना कितने मारे, और अरबईन तक अरबईन पे करबला आना, मैं दिखाऊंगा तुम्हें मैंने कितने बचा लिए हैं, कितने हैं जिन्हें हुसैन ने बचाया है, कितने। सद्दाम का जो वक्त था, सारे सिपाही उनके कह रहे थे कि भाई ये सब डर के घरों में चले गए, ये काले कपड़ों वाले कौन, ये हमसे डरते नहीं है। जितने हमारे बंदूकें ज्यादा हो जाती, हथियार ज्यादा हो जाते, ये आ रहे हैं, कहा क्यों आ रहे हैं, कहा भाई अरबईन आने वाला है, इसलिए ये लोग आ रहे हैं। कहा क्यों क्यों आ रहे हैं, इन्हें किसने बुलाया, कहा बुलाया नहीं है, मोहब्बत में आ रहे हैं। हाय 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 हाय, जज़ाकल्लाह, जो समझ गया मेरा सलाम है। बुलाया नहीं इनको, तो मोहब्बत में आ रहे हैं, खुद वीजा ली, पासपोर्ट लिया, पैसे इकट्ठे किए, कर्ज लिया, जो किया, आ गए। किससे मिलने को, जो कब्र में है, उससे, तो कब्र में है उनसे, कहा उनसे मिलने आ रहे हैं। तो उसने अपनी कौम को खिताब किया, खबरदार इन सबको मारना, इनसे मत उलझना, इसलिए कि सोने वाले ने अभी ने बुलाया नहीं है, अगर खत लिख दिया अगर खत लिख के बुला लिया ना, तो फिर अपने घरों में कोई नहीं मिलेगा, सब यही मिलेंगे, पूरी दुनिया यही मिलेगी। तो ये है हुसैनियत, ये है सीरत अहले बैत। अगर चाहिए दूसरी सीरत अहले बैत का नुक्ता, वो ये है कि एक दूसरे का ख्याल रखो। तीसरा, बिस्मिल्लाह पढ़ के काम शुरू किया करो। पढ़ूंगा इनको इंशाअल्लाह, आपके हाथ फजा में होंगे, तो वक्त नहीं रहा है। कोई भी एक दूसरे की हेल्प किया करो, एक दूसरे की मदद किया करो, ये हुसैन ने सिखाया है, पहले खुद किया फिर हमें सिखाया है। जिसने लजा में फरस पे हाथ डाला था
اس کو حسین نے بڑی آسانی سے معاف کر دیا، بڑی آسانی سے معاف کر دیا۔ ہاں حسین اس محرم کا پورے سال سے انتظار رہتا ہے، آہستہ آہستہ جا رہا ہے، دن گزر جاتا ہے، مجلس کب ختم ہو جاتی ہے پتہ نہیں چلتا، لیکن جو بیوی پردے میں آتی ہے نا، وہ ہماری داد سننے نہیں آتی ہے، وہ آنسو لینے آتی ہے۔ وہ غریب پہ کون رو رہا ہے، کون حسین پر چیخ مار کے رو رہا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب کوئی چیخ مار کے روتا ہے تو امام سجاد اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہاں اگر ماتم کر سکو چہرے پہ، ہاتھوں پہ، بازوؤں پہ، تو یہ آواز تمہیں اگر زہرا تک پہنچا سکو، اس آواز کو، تو زہرا گواہی دے گی میں نے دیکھا ہے یہ میرے لال کا ماتم کر رہا تھا، میں نے دیکھا ہے یہ رو رہا تھا۔ امام جب کوئی بلند آواز سے روتا ہے نا، جیسے کہ آپ رو رہے ہیں، آپ کے کسی کی آواز سب سے زیادہ بلند ہوگی تو روایت میں جس کی سب سے اونچی ہوگی نا اسی کے پاس آ کے بیٹھ جاتے، کوہنیوں کے بل بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اسے کوئی غم نہ دینا، اے اللہ اسے ہر مصیبت سے بچانا، اور پھر کہتے ہیں اور زور سے رو، تیری آواز مجھے بڑی اچھی لگتی ہے۔ ہاں جزاک اللہ۔ حسین کا نام آتا ہے تو لگتا ہے آنکھوں کے سامنے کربلا ہو رہی ہے۔ کتنے ارمان ہوتے ہیں، آپ صاحب قسمت ہیں کہ آپ آج گھروں میں علم سجاتے ہیں، اپنے عزاخانوں میں علم سجاتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، سال بھر تمنا ہوتی ہے ان کو بھی یاد رکھنا جو مر گئے، جنہیں محرم نہ مل سکا، جو سال میں مر گئے ان کو بھی یاد رکھنا، اور جس گھر میں موت ہو جاتی ہے نا ان کا محرم منانے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ ابھی 3 محرم ہو گئی ہے، اور روایت میں ہے کہ 2 محرم کو ایک ضعیفہ تھی، اس کا جوان بیٹا مر گیا تھا۔ جزاک اللہ۔ 2 محرم کو جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا، عزاداری کا کام کر رہا تھا، زمین پہ گرا، سر لگا، مر گیا۔ لوگ سوچ رہے تھے اب ضعیفہ اپنے بیٹے کا ماتم کرے گی، آرام آرام سے رونا، لیکن خیال رکھنا کہ کھٹ کے نہ رونا، تڑپ کے رونا۔ زہرا نے آئے گھر میں دیکھا کہ اس بی بی کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، اس سے کسی نے پوچھا کہ بی بی اپنے بیٹے کو تھوڑا تو رو لے، پھر ہلکا ہو جائے گا۔ کہا نہیں میں حسین کا ماتم کروں گی۔ جنازہ اٹھا، لوگ اس کے گھر میں آ کے بیٹھے، اس نے کہا خبردار کوئی میرے بیٹے کا نام لے کے نہ روئے، کوئی میرے بیٹے کا پرسہ لے نہ، اگر جوان کا پرسہ دینا تو علی اکبر کو یاد کرنا میرے بیٹے۔ 3 محرم، 4 محرم، 5 محرم، وقت گزرتا گیا، بی بی گھر میں مجلس کرتی گئی، 8 محرم آ گئی، بستی کے جوان سقہ بن کے، اس نے اپنے بیٹے کا ماتم نہیں کیا۔ نہیں میں نے کہا نا میں آرام سے، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں دل کھول کے رو لو، میں چاہتا ہوں جو دل میں بڑاس ہے حسین کو رونے کی نکال دو، جو آنسو ہے، اور اگر رونا کسی کو نہ آ رہا ہو نا تو یہ علم ہے مولا عباس کا، بعد میں اکیلے میں آ جانا، علم پکڑ کے کہنا مولا پتا نہیں آپ کو کیوں نہیں آتا رونا، مولا مجھے رونے کی توفیق دے دو، بس مرنے کا پاس۔ یہاں تک کہ عاشور آیا، گھروں سے جلوس نکلنے لگے، تعزیے نکلنے لگے، اس بی بی نے اپنے بیٹے کو یاد نہیں کیا، بیٹے کا ماتم نہیں کیا، نہیں میں اکبر کا ماتم کروں گی، میں حسین کا ماتم کروں گی۔ یہاں تک کہ تعزیہ دفن ہونے کے لیے چلے گئے تو یہ بی بی حلقے کے پیچھے پیچھے قبرستان کے پاس تعزیے دفن ہوتے تھے وہاں چلی گئی۔ جب تعزیوں کو پڑھایا گیا، لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے تو وہاں بیٹھ کے ماتم کرنے لگی، ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین۔ اب حسین کا ماتم کر کے جب رو کے تھک گئی تو بیٹا یاد آیا۔ نہیں آوازوں کو رہا کر کے رو، یہ تمنا رہ جائے گی دلوں میں۔ بیٹا یاد آیا، کچھ دور پہ بیٹے کی قبر تھی، قبرستان تھوڑی دور پہ بیٹے کی قبر تھی، سوچا کہ چلو ایک بار بیٹے کی لاش پہ جاؤ، بیٹے سے جا کے معافی مانگو، میرے لال تیری ماں تجھ پہ آنسو نہیں آ سکی، میرے لال تیری ماں تجھے رو نہیں سکی۔ ایک مرتبہ دور سے دیکھا بیٹے کی قبر کو،
क्या सुनेंगे अदाकारों, क्या सुनेंगे? दूर से देखा तो कोई औरत बैठी है। जज़ाकल्लाह होने वालों, जज़ाकल्लाह हो रहा कोई काम नहीं तुम्हें। एक बीवी बैठी है कब्र पे, और अगला जुमला सुने और फिर जरा को उठा दे। एक बीवी उसके लाल की कब्र पे बैठी है जिसका एक हाथ पसलियों में रखा। दौड़ के पास गई, ए बीवी अपने बेटे की कब्र पे जा, ये तो मेरे बेटे की कब्र है। आने वाली बीवी ने जवाब नहीं दिया, फिर कहा बीवी सुनती हो, ये मेरे लाल की कब्र है, तुम्हारे लाल की कब्र कहीं और होगी। जब दोबारा कहा तो उसने बीवी ने पलट के देखा, कहा कि ये बता तू अभी कहां से आ रही है? हुसैन को रो के आ रही हूँ। हुसैन की माँ का नाम क्या है? हुसैन की माँ का नाम ज़हरा है। तब तुम मेरे लाल का मातम कर रही थी, अरे मेरे लाल। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। लेकिन बस इतना बता दे, ए बीवी तू आज बहुत दिन के बाद तेरा लाल 2 मुहर्रम को दुनिया से गया, आज खबर पे आई है, आज खबर पे आई है, तुझे याद नहीं आई अपने लाल की? नहीं, जब रोए हुसैन पे रोई, जब रोई जबर पे रोई, तब कभी तो याद आई होगी। कहा हाँ, एक बार याद आई थी, सक्काई के दिन मेरा लाल अल्लाह को जाता था। जज़ाकल्लाह होने वालों, ये सक्काई के दिन मेरा लाल अल्लाह उठाता था। जब अल्लाह उठाने का वक्त आया, सब के अल्लाह उठ गए, मेरे घर में रखा गया, मैं कभी भी हमने कबूल कर लिया, कभी भी ये बताओ पसली के हाथ क्यों है, कब किसी जालिम ने हाँ रोए रोए खूब रोए, आवाज बुलंद करें। ये वक्त याद आएगा, ये रोने के दिन है। कदमों में सर रखा बीवी ने, कहा बीवी बीवी आप तो मादर हुसैन है, आप मेरे लाल की कब्र पे क्यों आई हैं? मैं आपके पैरों का बोसा लेना चाहती हूँ। कदमों का बोसा लिया। ज़हरा ने पर जुमला जो लिखा वो पढ़ रहा हूँ, ज़हरा ने उस बीवी को दोनों हाथों से उठाया। अरे जिसकी पसलियां टूटी हो, अपने हाथों से बीवी को उठाया। जब ज़हरा ने उस बीवी को अपने हाथों से उठाया, बीवी कहती है मैंने बीवी के हाथों में तलवार के निशान देखे। क्या सुना जा रहा हो? कहते मैंने ज़हरा के हाथों में तलवार के निशान देखे। मैंने कहा बीवी जिसने दरवाजा जलाया था उसने तलवार तो नहीं चलाई थी, ये आपके हाथों में तलवार के निशान कैसे हैं? तो बीवी रोने लगी, ज़हरा रोने लगी, रो के कहते जब जालिम खंजर चला रहा था हुसैन की वतन पे, अरे वो तो दुश्मन था, मैं माफी मांग, मैं